الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم اس دنیا میں آ کر کے کون سا عمل کرتے ہو، کون سا شخص اچھے عمل کرتا ہے اور کون سا شخص برے عمل کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ موت اور حیات دونوں کی دونوں مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب جب موت مخلوق ہے تو موت کو بھی موت ہے، اس لیے کہ ہر مخلوق کو موت ہے، تو موت بھی مخلوق ہے، لہذا موت کو بھی موت ہے۔ یہ بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی، اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ ایمان کے باوجود اپنی بدعملی کی بنا پر جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کی دھلائی ہونے کے بعد انہیں پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب جتنے جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں سب جہنم ہی میں رہیں گے، اور اب جنت میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں وہ سب جنت میں رہیں گے۔ جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان میں موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ تمام جہنمی جہنم میں سے یہاں دیکھیں، اور تمام جنتی جنت میں سے اس میڈھے کو دیکھیں، اور اس کے بعد سب کی نگاہوں کے سامنے موت جو میڈھے کی شکل میں وہاں موجود ہوگی جنت اور جہنم کے درمیان، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس سے جنتیوں کی خوشی میں کافی اضافہ ہوگا اور جہنمیوں کی حسرت میں بے حد اضافہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ موت اور حیات دونوں مخلوق ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس لیے بنائی ہے تاکہ تم میں سے کون آدمی بہتر عمل کرتا ہے اس کی آزمائش کرے۔ ایک حدیث ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اس کو بدعتی لوگ بہت پیش کیا کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات بناتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی تخلیق اس وجہ سے ہوئی ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جانا تھا۔ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ اور ایک دوسری آیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ مقصد تخلیق انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ کے کسی پیارے کی وجہ سے، کسی نبی کی وجہ سے اس دنیا کی تخلیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ عالم اللہ نے اپنے کسی پیارے کی وجہ سے نہیں بنایا ہے، اس کا کچھ اور ہی مقصد ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا۔